اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ حضرت یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ وجاءوا، اور وہ آئے علی قمیصہ، آپ کی قمیض پر بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے، اور وہ آپ کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جو کچھ تم سنا رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، یہ باتیں تمہارے دلوں نے تم نے خود سے گھڑ لی ہیں، سولت گھڑ لی ہیں، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرا اس معاملے کو، اس واقعے کو، اس معاملے کو تمہارے نفسوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہاری من گھڑت چال ہے۔ فصبر جمیل، پس میں صبر کروں گا، اور وہی اچھی چیز ہے، فصبر جمیل، اچھا صبر میرے لیے بہتر ہے، اچھا صبر میرے لیے بہتر ہے، اور وہ میں بخوبی کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد بھی چاہوں گا، المستعان میں مدد چاہنے والا ہوں اللہ سے، علی ما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، جو کچھ تم سنا رہے ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، میں اس سے اللہ سے مدد بھی چاہوں گا۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے، اور ان کی باتیں سن کر حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ تدبیر گھڑ لی ہے، یہ واقعہ گھڑ لیا ہے، اچھا صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا، اور وہ میرے لیے کرنا آسان ہے۔ جو کچھ تم بات بنا رہے ہو، سنا رہے ہو، اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جو کچھ تم سنا رہے ہو اب میں اس پر اللہ سے مدد بھی مانگوں گا۔ آیت کریمہ میں صبر جمیل کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے اچھا صبر، اور اس اچھا صبر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا صبر، ایک ایسی برداشت جس میں نہ کوئی شکایت ہو، نہ شکوہ ہو، نہ فریاد ہو، نہ رونا دھونا ہو، بس پرسکون مطمئن دل کے ساتھ مصیبت کو برداشت کرنا، اور یہ ایک عالی ظرف بہادر انسان کی نشانی ہے۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک انتہائی عالی ظرف باپ تھے، ایک انتہائی پرسکون اور قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال نبی تھے۔ بائبل اور تلمود میں یہاں پھر ایک ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا۔ مثلا بائبل کا بیان یہ ہے کہ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے۔ اور تلمود کا بیان یہ ہے کہ یعقوب بیٹے کا قمیص پہچانتے ہی اونڈے منہ زمین پر گر پڑے، اور دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہے، پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخے کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کا قمیص ہے، اور وہ سال ہا سال تک یوسف کا ماتم کرتے رہے۔ بائبل اور تلمود کے نقشے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گویا وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے، وہ بے ہوش ہو گئے، اس غم کو برداشت نہ کر سکے۔ تو یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، اور اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے نہیں آتا کہ جو قرآن دکھا رہا ہے۔ گویا یہاں پھر ثابت ہوا کہ تلمود اور بائبل میں من گھڑت قصے، کہانیاں اور من گھڑت ترامیم کی گئی ہیں، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی من گھڑت باتیں ہیں کہ جو انہوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر بائبل میں اور تلمود میں شامل کیا۔ تلمود تو کوئی الہامی کتاب ہے ہی نہیں، یہ صرف یہودیوں کی من گھڑت قصے کہانیوں پر مبنی ایک کتاب ہے کہ جسے وہ آسمانی کتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے، خود عیسائی بھی مانتے ہیں، خود یہودی بھی مانتے ہیں، بس صرف انہوں نے ایک کتاب بنا رکھی ہے کہ جس کا وہ اپنے تئیں اس کو عبادت سمجھ کر مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، وہ جھوم جھوم کر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تلمود کا ہی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں اس کا الہام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت یہودیوں کی قصے کہانیوں پر مبنی کتاب ہے۔ تو یہ باتیں بار بار میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کتنی مکار اور حاسد قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے حقیقت سے انحراف کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں بخشا، اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ بہت مکار اور حاسد قوم ہے، یہ بہت بد نسل قوم ہے یہ یہودیوں کی۔ پہلے دن سے آج سے 3000 سال پہلے کی بات ہو یا آج کی بات ہو، یہ مسلسل جھوٹ، مکاری، فریب، ریاکاری، معاشرتی برائیوں میں اور پھر خاص طور پر اللہ کے ساتھ دشمنی میں پیش ہیں۔